میڈم کیا کہیں گی؟ مبارک ہو، حلف لے لیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گی؟ ذمہ داری بہت زیادہ ہے، چیلنج بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنے چیلنجز ہیں اتنا ہی بڑا ہمارا ارادہ ہے، نیت ہے کہ ان چیلنجز سے پنجاب کو، پاکستان کی عوام کو ہم ریلیف دیں، محنت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اور پنجاب کے عوام آج گھر واپس آئے ہیں، ان کو گھر واپس آنے کا موقع ملا ہے، تو میں پنجاب کو یہ کہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو فرق نظر آئے گا. میڈم جو سعودی میں واقعہ پیش آیا، آپ نے مذمت بھی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سعودی میں مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے ایسے کام کروا رہے ہیں، مرکز کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا، مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. تو یہ سیاسی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کے تقدس کا، اس ہستی کا لحاظ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اکراس دا گلوب مسلمانوں کے جذبات ہرٹ ہوئے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بڑا پلان طریقے سے ہوا. سعودی عرب نے اریسٹ بھی کیے ہیں اور یہاں بھی جو ہمارا قانون ہے انشاءاللہ وہ حرکت میں آئے گا، کیونکہ اس قسم کی جو اس کو میں کیا کہہ سکتی ہوں، جو اس قسم کی غنڈہ گردی ہے جو وہ یہاں کر رہے وہی غنڈہ گردی انہوں نے وہاں کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں، آج میں پھر دہراتی ہوں، اب یہ پورا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے. اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں، جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں، اتنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سال پاکستان مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں کے پاس ہے، ایشوز کافی ہیں، تو پرائم منسٹر کے موو کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں انشاءاللہ مجھے پنجاب، جس کو پنجاب سپیڈ کہتے ہیں، اب وہ پنجاب سپیڈ پنجاب سے نکل کے پاکستان سپیڈ بن گئی ہے. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر، ان جیسا وزیر اعظم جو صلاحیتیں ان میں ہیں، جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، جس طرح وہ 5 بجے اٹھ کے اپنے کام پہ آ جاتے ہیں اور رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد ان جو بھی چیلنجز ہیں ان پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو گورننس میں اور باقی سب معاملات میں بہتری نظر آئے گی. ایک مہینہ پنجاب میں آئینی بحران جاری رہا، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور آج بھی زبردستی گھر بھیجا گیا عثمان. دیکھیں پاکستان پنجاب کے اندر جو انہوں نے کیا، اسمبلی میں کیا، یہ جو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جوکروں کی حکومت ہے. یہ جوکر لوگ ہیں، ان کو مطلب جس طرح سے انہوں نے احکامات کورٹس کے، پہلے سپریم کورٹ کے، پھر اب لاہور ہائی کورٹ کے 3 دفعہ انہوں نے جس طرح ہوا میں اڑائے، جس طرح انہوں نے پاؤں کے نیچے آئین اور قانون کو کچلا، یہ اور اس کے بعد اب بھی بچوں کی طرح بچے بھی اس طرح نہیں کرتے کہ اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے. یہ بات مسلم لیگ نون یا حمزہ شہباز کی نہیں ہے، یہ پنجاب کے عوام کا حق ہے جو ان کو ملا ہے، اور قانون اور آئین کی پاسداری ہے، وہ میں ان جوکروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی. میڈم نواز شریف کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی بھی یہ کچھ کریں تو ان سب کو اریسٹ کر کے سلاخوں کے پیچھے پھینکنا چاہیے. یہ کسی رعایت کے، کسی رحم کے مستحق نہیں. عمران خان